دونوں چیزیں سمجھ میں آئیں۔ اب آپ دیکھیے کہ دین کہتا کیا ہے۔ دین نام ہے انسان سے دوستی کا، دین نام ہے انسان سے محبت کا۔ ہم پہلے مرحلے پر آ کر انسان کو دھرم اور مذہب میں تقسیم کرتے ہیں۔ مذہب اور دھرم پہلے مرحلے پر آ کر انسان کو انسان سمجھتا ہے، بعد میں کہیں جا کر مذہب کی بنیاد پر اور مذہب اور ریلیجن اور سیکٹ کی بنیاد پر تقسیم کرتا ہے۔ کتنا فرق ہے ہم میں اور ہمارے ائمہ میں۔ ہماری پہلی بنیاد یہ ہوتی ہے، یہ جو صاحب آئے، اگر ہم مسلمان ہیں یہ ہندو تو نہیں ہے، اگر ہم ہندو ہیں یہ مسلمان تو نہیں ہے، ارے انسان تو ہے، ہنس کر بات کیجئے، مسکرا کر بات کیجئے، اس کی تکلیف کو دور کیجئے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو امام کیا فرما رہے ہیں؟ اور تعطفاً علی جارے، یا کماتا ہے زیادہ پیسہ، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کو اپنے پڑوسی کے لیے اس کا دل جلتا ہے، رحم دل ہے، پڑوسی کی اس کو بری حالت دیکھ کر دل میں تکلیف ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے کہ میرا پڑوسی، اس کے گھر میں بجلی کی لائن نہیں ہے، 50,000 روپے چاہیے، غریب ہے، اگر اس کو 50,000 مل جائیں یہ بجلی لے لے گا، تو ہم اوور ٹائم لگائیں، زیادہ پیسہ کمائیں تاکہ پڑوسی کو دے دیں۔ یہ اپنا رسول اللہ، ہمارا پڑوسی ہندو ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا پڑوسی سکھ ہے، کرسچن ہے، ایتھیسٹ ہے، خدا کو ہی نہیں مانتا، امام باقر فرمائیں گے ہے تو تمہارا پڑوسی، پڑوسی کے حقوق ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں فرمایا، اللہ اللہ فل جیران فإنہم وصیۃ نبیکم، خدا کے لیے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے یہ نہیں کہا کہ پڑوسی مسلمان ہو تو خیال رکھنا، شیعہ ہو تو خیال رکھنا، سنی ہو تو خیال نہ رکھنا، عیسائی ہو تو خیال نہ رکھنا، ہندو ہو تو اذیت دینا۔ کہا اگر اس کے گھر کی دیوار تمہارے دیوار سے ملی ہوئی ہے، اگر وہ محلے میں تمہارا پڑوسی ہے تو خبردار یاد رکھنا اس کے حق و حقوق ہیں، یہ تمہارے نبی نے، تمہارے پیغمبر نے، تمہارے پروفٹ نے تم کو وصیت کی ہے، نصیحت کی کہ خبردار اپنے پڑوسی کے حق کو ضائع مت کرنا۔ تو آپ نے توجہ کی کہ کس طرح سے پڑوسی کے حقوق ہیں۔ پڑوسی کے حق یہاں تک ہیں کہ آپ محنت کر کے مزید پیسہ کمائیے، مولانا مجھے ہاتھ نہیں پھیلانا کسی کے سامنے، میرے گھر میں اچھی انکم آ رہی ہے، اچھا جائیے گھر والوں کے لیے محنت کیجیے۔ مولانا کیا محنت کروں، میرے گھر میں حالات اچھے ہیں، گھر میں اے سی بھی ہے، بجلی بھی ہے، جنریٹر بھی ہے، سب کچھ صحیح ہے، ریفریجریٹر، جتنی دنیا کی آسائشیں ہیں جتنے اپلائنسز ہیں آج کل، الیکٹرانکس اور الیکٹریکل سب ہیں۔ آپ کے پڑوسی، ہاں ان کے یہاں فریج نہیں ہے، 2 گھنٹے آپ اوور ٹائم کر سکتے ہیں، پیسہ کما سکتے ہیں تاکہ پڑوسی کو فریج دلائیں، اس کا کیا ثواب ہوگا؟ ہمارا پڑوسی تو سکھ ہے، بدھسٹ ہے، امیر المومنین فرما رہے ہیں تعطفاً علی جارے، اپنے پڑوسی کے لیے تمہارے دل میں رحم کا جذبہ آنا چاہیے۔ فرمایا جو پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ یا ابن رسول اللہ، یا علی ہمارا پڑوسی ہو سکتا ہے ہندو، آپ کو نہ مانتا ہو، ہمارا پڑوسی ہو سکتا ہے بدھسٹ ہو، ہمارا پڑوسی ہو سکتا ہے سنی ہو۔ جواب کیا آئے گا کہ دیکھو سماج میں ان طور طریقوں کے مطابق نہیں رہا جاتا جس طرح سے تم نے سماج کے لوگوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ پہلے انسان بنو اور پھر اس کے بعد اپنے مذہب پر چلو۔ مذہب دیتا ہی درس انسانیت کا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بات کہہ دوں کہ یہاں پر میں فقہی مسئلہ نہیں بتا رہا، فقہی مسائل جن کو پوچھنے اپنے علاقے کے عالم دین سے، مسجد امام باڑے میں جو نماز پڑھاتے ہیں ان سے پوچھیں۔ میں دین کی آفاقیت اور ہماگیریت، دین کے دائرہ کار کو بتا رہا ہوں کس طرح سے، ورنہ فقہی حکموں کی تبدیلی کسی کو حق نہیں ہے کرنے کا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ دین انسان کو تکریم دیتا ہے۔ ہم بہانے بنا کر یہ ہندو ہے ہم ان کے ساتھ، وہ سکھ ہے، وہ مسلمان ہے، یہ سنی، یہ بریلوی، دین کہہ رہا بہانے مت بناؤ، دیکھو انسان ہے کہ نہیں ہے۔ انسان اگر ہے تو انسان ہونے کے ناطے تم پر کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ تعطفاً علی جارے، یہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے